صدیوں سے منگولیا کی پہاڑیوں میں ایک بہت بڑا رہائشی دفن ہے کہ آخر کہاں ہے دنیا کے سب سے بڑے کانکرر اور ظالم شخص چنگیز خان کی قبر؟ آخر اسے کہاں دفنایا گیا تھا؟ کئی سالوں سے ہسٹورین اس کی تلاش میں ہیں، لیکن ان کو ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگست 1227 میں 65 سال کی عمر میں چنگیز خان کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن اس کی ڈیتھ کی وجہ آج بھی ایک رہائش بنی ہوئی ہے۔ ایسی کہانیوں کی کمی نہیں ہے جو ہمیں چنگیز خان کی موت کی وجہ بتاتی ہیں، لیکن چنگیز خان کی مرتیو کے بارے میں ایسے ریکارڈز بھی موجود ہیں جو چنگیز خان کے سمے کے آس پاس لکھے گئے تھے۔ دا سیکرٹ ہسٹری آف منگولز، یہ کتاب منگولین ہسٹری کا سب سے پرانا دستاویز ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک دن چنگیز خان شکار پر گیا تھا اور اسی دوران گھوڑے سے گر کر اس کی مرتیو ہو گئی تھی۔ چنگیز خان پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک ایتہاسک تاریخی دستاویز سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ چنگیز خان تنگوت ایمپائر کے خلاف اپنی آخری لڑائی میں مارا گیا تھا۔ مارکو پولو، جو کہ 13 سینچری کے ایک اٹالین ایکسپلورر تھے، انہوں نے 1271 سے 1295 کے درمیان ایشیا کی یاترا کی تھی۔ انہوں نے اپنی بک دی ٹریولز آف مارکو پولو میں لکھا ہے کہ چنگیز خان کو اس کی آخری لڑائی کے دوران گھٹنے میں تیر لگا تھا اور اسی تیر کی چوٹ کی وجہ سے اس کی مرتیو ہوئی تھی۔ چنگیز خان کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ بہت سی ایتہاسک تاریخی دستاویزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چنگیز خان کو منگولیا میں برخان خالدون نامی پہاڑیوں میں دفنایا گیا تھا۔ ان پہاڑیوں میں کافی کھوج لگائی جا چکی ہے، لیکن چنگیز خان کی قبر کا اب تک کوئی نشان نہیں ملا۔ ایک انگریز آرکیالوجسٹ نے اپنی زندگی کے 40 سال چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے میں لگائے اور 2012 میں وہ اس کی قبر کو بنا کھوجے ہی چل بسا۔ اپنی مرتیو سے کئی سال پہلے ہی چنگیز خان نے کہہ دیا تھا کہ اس کو دفناتے وقت ایسا کوئی بھی نشان باقی نہیں رہنا چاہیے جس سے اس کی قبر کا کوئی پتہ چل سکے۔ چنگیز خان کی شب یاترا کے لیے تقریباً 2000 لوگ شامل ہوئے، جس کے بعد ان 2000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان قتل کرنے والوں کو بھی قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ راستے سے جو بھی شخص گزرا اسے قتل کر ڈالا گیا۔ چنگیز خان کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر ہزاروں گھوڑوں کو دہرایا گیا تاکہ قبر کے نشان کو مٹایا جا سکے۔ جن غلاموں نے چنگیز خان کی قبر بنائی تھی انہیں بھی مار ڈالا گیا۔ اس طرح چنگیز خان کی قبر کو جاننے والے ایک بھی شخص کو زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ مارکو پولو لکھتا ہے کہ 13ویں صدی کے آخر تک بھی منگولیا میں کسی ایک بھی ایسے شخص کو چنگیز خان کی قبر کا نہیں پتا تھا کہ آخر اسے کہاں دفنایا گیا، یہاں تک کہ دا سیکرٹ ہسٹری آف منگولز، جو کہ چنگیز خان کی موت کے آس پاس لکھی گئی تھی، لیکن اس بک میں بھی اس کی قبر کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر 40 گھوڑوں اور 40 عورتوں کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ ویسٹرن لوگ آج بھی چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن منگولین لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اس کی قبر کو کھوجا جائے، کیونکہ منگول لوگوں کا کہنا ہے کہ چنگیز خان کی قبر شرافت ہے، اگر اسے کھولا گیا تو کسی بھینکر آفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ ایک اور منگولین کتاب میں لکھا ہے کہ چنگیز خان کی باڈی کو منگولیا میں لایا ہی نہیں گیا تھا، یعنی جہاں آخری لڑائی میں اس کی موت ہوئی تھی شاید اسے وہیں دفن کر دیا گیا ہو اور ایک خالی کوفن منگولیا لایا گیا ہو اور اس کے خالی تابوت کو برخان خالدون نامی پہاڑوں میں دفنا دیا گیا ہو، تاکہ لوگ اس بات کو سچ مانیں کہ چنگیز خان انہی پہاڑیوں میں دفن ہے اور جو لوگوں کو کبھی بھی اس کی قبر کا پتہ نہ چل سکے، جیسا کہ وہ خود چاہتا تھا۔ چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے طرح طرح کے مشن چلائے گئے، ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا، جبکہ نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کی مدد سے بھی چنگیز خان کی قبر کھوجنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج تک کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔